آتا. تو کیا ہوا ہے جنرل ایوب کے دور میں جب آئلی قوانین نئے سرے سے بننا شروع ہوئے تو جنرل ایوب نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ کیونکہ وہ ذرا سیکولر قسم کے آدمی تھے تو انہوں نے کہا یار یہ تو عجیب سے قوانین ہے کہ مرد کے پاس ڈیورس کا حق ہے, عورت کے پاس نہیں ہے, پھر اس میں جو ہے وہ دوسری شادی پر بھی پابندی لگانی ہے. تو کیا کیا کہ پاکستان کے علماء سے, جس میں حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے چوٹی کے علامے موجود تھے, ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیا بھائی ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے, مرد کے پاس, عورت کے پاس بولو نہیں ہے. پھر عورت پہ ڈیورس کے بعد عدت واجب ہے, 3 مینسز, پھر عدت کا خرچہ ہے بہت سارے. مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تو اب تک وہ کتابچہ جو اس وقت گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے لکھا گیا تھا. اب جنرل ایوب صاحب نے جب دیکھا یار یہ تو پورا مولانا ٹائپ کا مذہب بن جائے گا, ہمارا ملک تو مولوی کہلائے گا, مولوی پاکستان, ٹھیک ہے نا. اب وہ اسلام سے نکل بھی نہیں سکتا تھا, جنرل ایوب صاحب نکل بھی نہیں سکتے تھے, تو انہوں نے کیا کیا, مصر سے مولانا صاحب کو بلوایا, جنرل لبرل ٹائپ. ایسے موقع پہ نا آپ پھر تلاش کرتے ہیں یار دنیا میں ویریس ٹائپ کے مولوی ہیں, دیر آر ویریس ٹائپس آف مولویز, ہر طرح کا مولوی آپ کو مارکیٹ میں ملے گا, ہر طرح کا مولوی ملے گا آپ کو. پاکستان میں ملا, انڈیا چلے جاؤ, انڈیا میں نہیں بنگلہ دیش, بنگلہ دیش میں سعودی عرب, سعودی عرب نہیں, اور وہاں سے نکلو. میں جب ازبکستان گیا نا, سمرقند بخارا, وہاں کے علماء نے ہمیں بتایا کہ جب یہاں اسلامی انقلاب آیا ہے تو رشیا کو اندازہ ہو گیا کہ اب اسلام کو یہاں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا, یہ لوگ دوبارہ کنورٹ ہو رہے ہیں تیزی سے اسلام کی طرف. تو رشیا نے کہا کہ اب اسلام سے تو ان کو روکا نہیں جا سکتا, یہ ان کے الفاظ ہیں وہیں کے علماء کے, کہ یہاں سعودی عرب, انڈیا اور پاکستان کے علماء کو آنے سے روکا جائے, کیونکہ یہ تینوں فنڈامنٹلسٹ قسم کے علماء ہیں, سعودی, انڈین اور پاکستانی. یہ پردے کو پروموٹ کریں گے, سود کے خلاف بات کریں گے, داڑھی کی بات کریں گے, نماز کی بات کریں گے, اور وہی فیملی سسٹم کی بات کریں گے. تو وہاں اس نے کیا کیا, رشیا نے ایسے اسکالرز کو انوائٹ کرنا شروع کر دیا جو بالکل لبرل ہوں, نہ وہ داڑھی کو مانتے ہوں, نہ پردے کو مانتے ہوں, اس طرح کے جو ہے نا. تو وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ بھائی انڈیا, پاکستان اور سعودی عرب سے تو آ رہے ہیں, انڈیا پاکستان سے بھی لوگوں کو, سعودی عرب والے بھی میرا خیال اب لفٹ نہیں کرا رہے ان کو, تو انڈین پاکستانیوں کو دبا کے بھیجیں یہاں پہ, ورنہ یہاں یہ ساری ریاستیں لبرل بن جائیں گی. تو نتیجہ کیا نکلا, جنرل ایوب صاحب نے مصر سے امپورٹ کیے ایک مولانا صاحب, بڑے 3 پیس سوٹ ٹائی میں لبرل قسم کے آدمی تھے. انہوں نے آ کے آئلی قوانین بنائے. انہیں پھر ایکچولی کا لفظ جو ہے نا بڑا خاندانی, یہ لگا کہ آپ کچھ بھی کر دو. انہوں نے کیا کیا کہ ایکچولی یہ جو ڈیورس کا حق ہے نا مرد کے پاس ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن قرآن میں یہ آتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. میاں بیوی میں جب جھگڑا ہو جائے تو ایک بندہ مرد کی طرف سے, ایک بندہ عورت کی طرف سے, دونوں مل بیٹھ کے صلح کی کوششیں کریں. یہ صلح کی کوشش ناکام ہو جائے تو دونوں کیا کر لیں, پھر علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں. تو اس نے کہا ایکچولی اسلام طلاق نہیں چاہتا, یہ جو مرد کھڑے کر دھڑ دھڑ نکال دی اور ختم, نہ پہلے یہ پروسیس ہے. بات تو ٹھیک ہے, یہ پروسیس ہے پہلے, یہ دھاڑ دھاڑ طلاقیں نکالنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طلاق نکال دے گا تو وہ شمار ہی نہیں ہوگی, یہ چونکہ یہ پروسیس سے نہیں گزرا, وہ یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں. تو نے کہا ایکچولی قرآن یہ چاہتا ہے کہ پہلے یہ پروسیس ہو, لہذا اگر آپ نے پہلے ڈیورس دی ہے تو یونین کونسل جائے گی وہ طلاق چل کے پہلے. اب قانون میں یہی ہے کہ یونین کونسل وہ حکم ہے جو دونوں خاندانوں کو آپس میں ملائے گی, وہ سمجھے گی ہاں بھائی یہ ڈیورس بنتی ہے تو اس کو نافذ کرے گی, ورنہ پتلی گلی سے نکلو یہاں سے. بیڑا غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا, لیکن لیبل کیا لگایا قرآن کا, اس سے پہلے ایکچولی کا لفظ قوسین میں بریکٹ میں ڈال کے. پھر انہوں نے کہا یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, طلاق یافتہ عورت اپنے آپ کو نکاح سے روکے گی 3 حیض. تو انہوں نے کہا ایکچولی یہ اس دور میں تھا جب زندگی اتنی فاسٹ نہیں تھی, اب 3 مینسز تک انتظار کرنا, اور یہ تو دنیا فاسٹ, اجتہاد یہ ہے کہ 90 دن کتنے دن. اب بھائی مینسز کی ڈیٹ کبھی آگے ہو گئی, کبھی پیچھے ہو گئی, کبھی,
تو اس نے کیا ٹھپا لگا دیا, 90 دن مینسز گئے تیل لینے. اب 90 دن ہے, عورت کو طلاق ہوتی ہے, قانون یہ کہتا ہے 90 دن کے بعد کہیں اور شادی کر سکتی ہے, چاہے مینسز کی مدت پوری ہو یا بولو نہیں ہو. لیبل کیا لگا ہوا ہے, قرآن و سنت, اور قرآن کی آیتیں بھی کوٹ کی ہوئی. پھر انہوں نے کہا دوسری شادی, انہوں نے کہا ایکچولی یہ دوسری شادی وادی یہ ٹروپی ڈرامے, یہ کیا, یہ تو بالکل مولانا ٹائپ کے بن جائیں گے ہم لوگ یار. اتنا اچھا فیملی سسٹم, کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سیٹ اپ ہی مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا, شارٹ. تو ایکچولی اسلام نے, اب قرآن سے تو نہیں نکال سکتے تھے نا 4 شادیاں, تو ایکچولی اسلام نے جو اجازت دی ہے وہ اس دور, جیسے غامدی صاحب کی تقریر بھی بالکل یہی ہے. ایکچولی اس دور میں مرد بہت تیزی سے قتل ہو رہے تھے میدان جنگ میں, اور مرد مارکیٹ سے کیا ہو رہے تھے, یہ مارکیٹ کے الفاظ تو میرے اپنے, غامدی صاحب کے نہیں ہیں, مارکیٹ سے مرد کیا ہو رہے تھے, شارٹ ہو رہے تھے. تو ایک نیڈ تھی, معاشرے کی ایک ضرورت تھی کہ مرد اتنے تھوڑے سے اور عورتیں تعداد میں اتنی زیادہ, تو ایک مجبوری کی وجہ سے مردوں کو اجازت دی گئی. یہ کوئی قیامت تک کا حکم نہیں ہے. تو آج بھی اگر جنگوں میں لوگ گاجر مولی کی طرح کٹ کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں تو پھر ایک بندے کو مجبوراً کہیں گے 4 عورتوں کی کفالت کر لے. بیڑا غرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. لہذا انہوں نے کہا کہ یہ جو لامحدود شادیاں, کہ بندہ شادی پہ شادی کرتا چلا جائے, توبہ توبہ کتنا برا. حالانکہ عقل کے اندھو ایسا پاسبل ہے ہی نہیں کہ کرتا چلا جائے, اسے دے گا کون. ایسا تھوڑی, آپ کی مرضی سے تھوڑی ہوتی ہے. آپ جب پہلی کرو گے تو بڑی مشکل سے ملتی ہے, دوسری کرو گے تو اگلا کہے گا میں کیوں دوں, تیرے لیے 2 سنت ہے نا, میرے لیے تھوڑی سنت ہے کہ اپنی بیٹی تجھے دوسری پہ دے دوں. نہیں آئی بات سمجھ, تو کرتا کہاں سے چلا جائے گا. بلکہ پہلی مشکل ہو جائے گی, کیونکہ مالدار لوگ جو اونچے خاندانوں کے ہوں گے وہ 2-2 3-3 رکھ لیں گے, لڑکیاں مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی, شارٹ. غریب آدمی تو کہے گا کوئی مرے تو کسی بیوہ سے کروں میں. لیکن ایکچولی کر کے کیا کر دیا, ایکچولی وہ ہوگا یہ کہ وہ اس دور میں, غامدی صاحب کی تقریر سنے پوری اسی طرح ہی ہے, اور لوگوں کے کمنٹس کہ یار یہ ہے, انہوں آتا ہے بولنا, مولویوں کو تو بولنے کا سلیقہ آتا ہی نہیں ہے, یہ تو مارکیٹ سے شارٹ کرتے رہتے ہیں بس بیٹھ کے. صحیح ہے نا. میرے کمنٹس پہ ایسے لکھا ہوتا ہے, میں نے کبھی غامدی صاحب کے خلاف بیان کیا نا, کہتے ہیں یار اخلاق غامدی صاحب سے سیکھو. ٹھیک ہے یار آپ سیکھ لو اخلاق کے علاوہ اللہ کا واسطہ کچھ اور سیکھنے کی کوشش نہ کرو. ٹھیک ہے ہم بدتمیز ہی صحیح ہیں, ہم سے اخلاق نہ سیکھو, ہم گنہگار لوگ ہیں. مسئلے خدا کے لیے کسی مفتی سے پوچھ لیا کرو, عالم سے پوچھ لیا. اخلاق سیکھ لیں آپ. گورنمنٹ نے اخلاق سیکھنے پر کوئی پابندی, واقعی اخلاق بڑے ٹائٹ ہیں غامدی صاحب. میں حیران ہوں یار, اتنی غلط بات کرتے غصہ نہیں آتا. حقیقت ہے, اتنی ڈھٹائی کے ساتھ, اتنی تمیز کے ساتھ. عدت کے حکام کا بھی بیڑا غرق کیا ہے قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے, وہ بھی میں بھی بتاتا ہوں. تو اب کیا ہے کہ جناب جنرل ایوب صاحب نے کیا کیا, مصر سے مولانا صاحب کو بلایا, لبرل قسم کے. وہ مولانا صاحب نہ فقہ شافعی کے پابند تھے نہ فقہ حنفی کے پابند تھے. وہ ہوتے تو کہتے یار چاروں فقہ میں دوسری شادی الاؤ ہے, ایک شرط کے ساتھ کہ برابری کر سکتے ہو, اور برابری کرنے میں بھی گورنمنٹ کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, یہ انسان کا پرسنل معاملہ ہے, اس میں بھی حکومت قانون سازی نہیں کر سکتی. یہ تو آپ کو شریعت نے کہا ہے آپ خود فیصلہ کرو, یہ تھوڑی کہ آپ کو آپ کا ماموں بتائے گا تو عدل کر سکتا ہے لہذا کر لے, نہیں کر سکتا تو نہیں کر. ایسے تو پہلی شادی بھی تو جب ہی جائز ہے نا جب آپ حقوق ادا کر سکتے ہو, تو آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے یا لڑکی والوں نے کرنا ہے جو آپ کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں. وہ کہیں گے تمہارا خیال ہے ادا کر سکتے ہو, ہمارا خیال ہے تم ادا نہیں کر سکتے, پتلی گلی سے نکلو. یہ ان کا, گورنمنٹ کو اس میں بیچ میں انوالو ہونے کی اجازت نہیں ہے. اگر فقہ کے پابند ہوتے تو یہ تحریف بولو نہ ہوتی, لیکن چونکہ فقہ کے پابند نہیں, لبرل یہ حنفی شافی کیا ہوتا ہے, اندھے ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں, یہ فرقہ وہ نہیں ہے. ہم لوگ قرآن کو, حدیث کو, دلیل کو مانتا ہوں میں. ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں, شافی کیا کہتے ہیں, میں نہیں مانتا. یہ نعرے بڑے زبردست ہیں, لیکن ان جو میٹھے نعروں میں جو زہریلا شیرہ چھپا ہوا ہے نا, اس کا آپ کو علم نہیں ہے. یہ اوپر سے بڑے اچھے نعرے ہیں. میرے بیان میں کمنٹس ہوتے ہیں ابے اس کو کیا سنو, یہ تو مقلد ہے, یہ کیا تحقیق کرے گا. تو اللہ کا فضل ہے, ہم آپ کو بھی گمراہی سے بچا رہے ہیں. ایک نیا فرقہ ہم نے, اگر میں مقلد نہ ہوتا ایک نئی چیز مارکیٹ میں لا چکا ہوتا, میں کہتا 4 نہیں 8 شادیاں جائز ہیں. میں 4 پہ بریک اس لیے لگایا ہوں کہ میں مقلد ہوں.
فقہا اجازت نہیں دیتے. قرآن و حدیث کی جو تشریح فقہا بیان کرتے ہیں اس میں 4 سے زیادہ نہیں ہے, ورنہ سب سے پہلے میں نیا فقہ لے کر آتا. بھائی 4 تو پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی, اور میں دلیل کیا دیتا, اب لیڈیز کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے بھائی. آپ کہتے کتنی, مطلب بہت زیادہ بھائی, اف ایکچولی اتنی تعداد. اور ایک اور دلیل دیتا کہ 4 تو اس وقت ہے جب لوگ کر رہے ہوں, اب لوگ ایک بھی نہیں کر رہے. تو ویسے تو تعداد برابر ہی ہے, لیکن بے نکاحی عورتیں اب بڑھ گئی ہیں, لہذا جو کر رہا ہے اس کی ذمہ داری اب بڑھ گئی, لہذا وہ 4 کے بجائے کتنی کرے. لیکن ہم فقہ کے پابند ہیں, کیونکہ 4 فقہ میں اس کی اجازت نہیں. انہوں نے جو قرآن حدیث کی تشریح کی ہے وہ تشریح کمپلیٹ, اس لیے ہم نیا اجتہاد مارکیٹ میں نہیں لے کے آ رہے. نہ ہمارے طلاق کے حکام بدل رہے ہیں. آپ 500 سال پہلے کسی حنفی عالم سے طلاق کا مسئلہ پوچھیں سیم ہوگا, آج پوچھیں گے سیم ہوگا, لیکن اہل حدیثوں سے پوچھو آپ, چینج ہوگا. 2 عالم کی رائے چینج ہوگی, وہ کچھ اور کہہ رہے ہوں گے, وہ کچھ اور کہہ رہے ہوں گے. تو اسلام کا بیڑا غرق. تو ہمیں مسلک پرستی کا شوق نہیں. خیر میں جلدی سے بات کو چل پڑی ہے نا تو اس کو مکمل کر لوں میں. تو جناب انہوں نے ایکچولی کر کے, ایوب خان نے کہا کہ ایکچولی دوسری شادی کے چونکہ فسادات بھی ہیں تو اس کو کنٹرول کرتے کرتے یہ کر دیا کہ بھائی اب کیا کنٹرول کریں, پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے بس. وہ اگر یہ سمجھتی ہے کہ مجھے نقصان نہیں ہو رہا, کوئی بیوہ معاشرے میں ایسی ہے, ایکچولی کر کے اس کی پرمیشن, وہ پاگل ہے جو تمہیں پرمیشن دے گی بھائی. اس کا مطلب آپ نے دروازہ ہمیشہ کے لیے بند. وہ کیوں پرمیشن دے گی؟ تو عملی ہے قرآن و سنت کے عین مطابق. ٹھیک ہے قرآن و سنت کے عین مطابق. 2 مثالیں اور دے کے بس بیان کی طرف آتا ہوں. جنرل مشرف, دیکھو جنرل ضیاء الحق بھی آرمی کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے, بہت زبردست مذہبی سوچ تھے. جب یہ یونائٹڈ نیشن میں اجلاس ہوا, ان کو بلایا گیا. یونائٹڈ نیشن کا ایک وہ ہے کہ بھئی عورتوں کو آزادی دی جائے. انہوں نے آواز اٹھائی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم عورتوں کو, انہوں نے کہا عورتوں کو طلاق کا حق دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیں گے, لیکن اتنا جتنا اسلام اجازت ہمیں دے گا. اس طرح کے کچھ کر کے آ گئے جنرل ضیاء نے. لہذا عورت کو خلا کا حق دیا گیا, لیکن اس خلا میں شرطیں وہی تھی جو فقہا بیان کرتے ہیں. فسخ نکاح کا عدالت کو حق دیا گیا, لیکن اس کی شرطیں وہ تھیں جو فقہا نے کتابوں میں لکھی ہیں. جج آزاد نہیں تھا کہ جو عورت جائے گی خلا کی ڈگری پکڑا کے چل بھائی نکل لے یہاں سے, ایسا نہیں تھا. لیکن جنرل مشرف چونکہ لبرل آدمی تھے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے عورت کو طلاق کا حق دیا کہ جیسے مرد طلاق دے سکتا ہے عورت بھی طلاق اپنے اوپر واقع کر سکتی ہے. لیکن قرآن و سنت میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ عورت بھی اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے, جب تک مرد نہ, جب تک اس کو اختیار نہ دیا ہو. تو خلا کا لفظ مل گیا مارکیٹ میں. قرآن میں آتا ہے کہ اگر دونوں حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے تو عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ مرد سے کیا لے لے, خلا لے لے. اب اس کی تشریح کہاں ہے؟ فقہ کی کتابوں میں, حدیث میں. اس میں تعویلات کر کر کے کیا کیا, نتیجہ یہ نکلا کہ عورت کو طلاق کا حق دیا جا رہا ہے, لیبل اس پہ کیا لگایا جا رہا ہے, عدالت سے خلا لے رہی ہے. اور عدالت کو پابند کر دیا کہ جب کوئی عورت خلا کے لیے اپلیکیشن دے گی, عدالت پابند ہے کہ اس کو خلا کی ڈگری لازمی تھمائے وہ. تو پریکٹیکلی عورت کے ہاتھ میں ڈیورس آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ فرق صرف اتنا ہے کہ مرد منہ سے دے سکتا ہے, عورت جب چاہے عدالت سے جا کے لے سکتی ہے. لیکن لیبل اس پہ کیا لگا ہوا ہے؟ حالانکہ یہ شیعہ کا بھی مذہب نہیں ہے, یعنی شیعہ بھی اس کو نہیں مانتے, نہ حنفی, نہ شافی, نہ مالکی, نہ حنبلی, نہ اہل حدیث, نہ شیعہ, کسی کی بھی یہ رائے نہیں ہے. لیکن پوری ڈھٹائی کے ساتھ اس قانون کو پورے ملک پر مسلط کر دیا گیا. اور لیبل اس پہ بھی کیا لگا ہوا ہے؟ جب جج خلا کی ڈگری دیتا ہے آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, وکیل جب دیتا ہے دلائل, جب جج کے سامنے پیش کرتا ہے قرآن مجید کی آیتیں, یہ لکھا ہوتا ہے دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے. یہ جو سورہ بقرہ ہے نا کہ اگر اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہ سکتے تو علیحدگی اختیار کر لے, تو چونکہ دونوں نہیں رہ سکتے لہذا اس آیت کی روشنی میں ان کو کیا کیا جا رہا ہے, علیحدہ. بیڑا غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اور اس کے سائیڈ افیکٹ کتنے ہیں؟ اب ہو کیا رہا ہے, ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں؟ اب ہوتا ہے پتہ ہے کہ یعنی یہ تو اسلام کے خلاف تو تھا ہی, اس سے
عورتوں کا جو فیوچر میں نقصان ہونے والا ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ کیسے نقصان ہوگا؟ مثال کے طور پر اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ہوگا کیا؟ ایک عورت نے شادی کی, مہر رکھا 5 ارب روپے, ایک مثال دے رہا ہوں, کتنا مہر رکھا؟ 5 ارب روپے مہر. پہلی رات میں, مجھے نہیں پتا رکھا ہے کہ نہیں, مثال دے رہا ہوں, ظاہر ہے ہم جیسے غریب لوگ تو 5 ارب مہر نہیں دے سکتے نا. مہر دے دیا جی 5 ارب روپے, یہ لو بھائی. اگلے دن عورت کو خیال آیا یار دنیا میں اور بھی ہیں, بس بہت ہو گیا, 1 مہینہ 2 مہینے ٹی وی میں آ گئے, ڈرامے ہو گئے, اب کچھ لائف میں کیا پیدا کرو, چینج آنا چاہیے. عدالت گئی, وکیل نے پہلے سے ایک لیٹر لکھا ہوا ہوتا ہے, مارتا پیٹتا بہت ہے, نشہ کرتا ہے, آئس لیتا ہے, چرس پیتا ہے, ہیروئن. بھائی ہیروئن لکھنا پسند کرو گی آئس؟ وہ غور کرتی ہے ہیروئن کی تو منہ, اس کے منہ سے کبھی آئی بھی دیکھی نہیں ہے, ایسا نشہ ڈال دو جو, یعنی وہ وکیل یہ سمجھا دے گا یہ والا آج کل مناسب چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. سمجھ رہے؟ وکیل سمجھا دے گا کہ دیکھو کچھ مجھے بھی تو فیس دے رہی ہو نا, تو میں بتاتا ہوں. وہ پورا لیٹر چھپا ہوا ہوتا ہے, مارتا پیٹتا ہے, یہ لازمی ہوگا اس میں, بے تحاشا. حالانکہ خلا کی ڈگری کے لیے یہ چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. عورت عدالت میں جا کے کہے میرا میاں خدا کی قسم بہت اچھا ہے لیکن میں نہیں رہنا چاہتی. جج کہے گا سارے حقوق ادا کر رہا ہے, بالکل ادا کر رہا ہے, تمہیں اس سے بہت محبت ہے, بے پناہ محبت ہے, میں نہیں رہنا چاہتی, میرا پرسنل معاملہ ہے, مجھے وسیم پسند آ گیا. اس دن اس کا دوست آیا تھا گھر میں, مجھے وہ زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہے, اب میں بس بور ہو گئی, بورنگ لائف, تھوڑے لائف میں کیا چینجنگ آنی چاہیے. آپ کا قانون پتہ ہے کیا؟ لوگ ہنستے ہیں میری اس بات پر, میں علماء کو سمجھا رہا ہوں. قانون یہ ہے کہ جج اس کو خلا کی ڈگری دے گا, پابند ہے جج. جج نہیں دے گا, وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتی ہے اس کو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب خواتین کیا کر رہی ہیں, لیکن فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نا, کہ میڈیا پہ جب بیان جائے گا تو کچھ تو دکھائیں کہ کیوں لیا خلا. وہ یہ تھوڑی گئے کہ ستار پسند آیا تھا, وسیم پسند آیا تھا. تو اس لیے وکیل نے ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اس میں ڈالا ہوا ہے, مارتا پیٹتا ہے, سگریٹ سے جلاتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اب خاتون کیا کرتی ہے, مہر بھی ہو گیا, تباہ گیا طبیعت سے. پہلے شاید یہ تھا کہ مہر واپس کرنا پڑتا ہے, اب وہ بھی میرا خیال ہے شیخینوں نے, خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی ختم کر دیا. اور پھر اگر کوئی جھوٹا الزام ثابت کر دیا تو ویسے ہی بیڑا غرق ہو گیا کہ 1 سال سے اس نے نان نفقہ نہیں دیا, وہ پھر بلی آ گئی آدمی کے اوپر, وہ بیڑا غرق بندے کا. اس نے کہا بھائی 1 سال کا نان نفقہ لو بھیا. گواہ تو جھوٹے مل جاتے ہیں, اور عدالتیں خلا کے کیس میں گواہ نہیں مانگتی ہے, الزام مانتی ہے کہ الزام لگا دو بس, گواہ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں مرد پہ خرچہ دینے کے لیے گواہ, تو گواہ تو کوئی اتنا بڑا آج کل مسئلہ ہے نہیں. اب کیا ہوگا کہ وہ آپ سے طبیعت سے پیسہ لے کے عزت کا جنازہ نکال کے لائف کو انجوائے کرے گی کسی اور کے ساتھ. اس سے بڑھ کر ایک اور, اس سے بھی آگے کا اسٹیپ, یہ تو پھر بھی کم ہے کیونکہ ابھی آپ کی اس سے اولاد نہیں ہے, کوئی بات نہیں, پیسے دیے جان چھٹی, کوئی بات نہیں, عورتیں دنیا میں کم نہیں ہیں. ابھی تو میں نے بتایا بہت زیادہ ہیں, بتایا تھا نا میں نے, ایکچولی لگا کے 4 سے زیادہ بڑھا دو اس کو. تو اب کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں, جو کہ اب خواتین کو جن کو پتہ چلنا شروع ہو گیا نا, اب وہ یہ ٹریک پہ آ گئی ہیں. کرتی یہ ہیں, یہ جنرل مشرف کے اصال ثواب کے لیے یہ سارا جو ہو رہا ہے نا, جو بھی عذاب جا رہا ہے, اللہ توبہ کی توفیق دے محترم کو, اور ہماری اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی توبہ کی توفیق دے, کچھ آواز اٹھا لو اس کے خلاف. ہماری دینی تحریکوں کو بھی کچھ توفیق دے کہ کچھ دھرنا اس پہ بھی دے دو بھائی. کیا خیال ہے؟ بس ٹھیک ہے, اب چلے گئے عمران خان, اب آپ اس پہ آ جاؤ, اب دھرنے کس پہ دو, اس پہ دے دو یار, اسمبلیوں کو مجبور کرو. مجھے نہیں, میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا کہ عمران خان کا جانا اچھا ہوا کہ برا ہوا, یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ چاہتے تھے چلے گئے تو گیا نا, اب اس پہ آ جاؤ یار, کچھ قانون سازی کی طرف توجہ دے دو, دباؤ ڈالو اسمبلیوں پہ. بہت سارے قانون ہمارے غیر اسلامی ہیں. اب کیا ہے کہ جی ہو یہ رہا ہے کہ خاتون نے شادی کی وسیم سے, بچہ ہو گیا, بچہ ہوتے ہی عدالت سے لیا خلا, خلا میں مہر کیا واپس, جو تھوڑا سا ہوتا ہے. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اب مہر بھی واپس نہیں ہوگا, وہ عورت
بس حق ہے. لیکن چلو ہم فرض کر لیتے ہیں بہت اچھی عدالت ہے, مہر واپس. عورت کہتی کوئی بات نہیں, 10-50 ہزار واپس لے لے, کوئی مسئلہ نہیں. مہر ہوا واپس, اور اس بچے کا خرچہ باندھ لیا. جب تک یہ 18 سال کا نہیں ہو جاتا, 18 سال تک اس کا مکھنچو باپ اس کا خرچہ دے گا. وہ ایک تو دانت پیس رہا ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں اور میری بیوی نے مجھ سے علیحدگی لے لی. وہ خدا کی قسم اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی پہ گزری نا, پھر آپ چیخو گے اور آپ بولو گے یہ مولوی صحیح کہہ رہا تھا. آپ پہ گزری نہیں ہے, جن پہ گزری ہے نا وہ میرا یہی بیان سنتے ہیں 24 گھنٹے بیٹھ کے, اور وہ کہتے ہیں سارے مولوی اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ دانت پیس رہے ہو, یار میں اپنی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہوں, میں نے محبت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, میرا بچہ بھی لے گئی. 6-7 مہینے تک تو بچہ آپ کو نظر آئے گا ہی نہیں. آپ ہزاروں روپے کرو گے. اچھا عورت جب کیس کرے گی تو فوراً آپ پہ نان نفقہ بچے گا 18 سال تک, بولو شروع, جو آپ عدالت میں جا کے دیتے رہو. بچہ آپ کو نہیں ملے گا, خرچہ آپ دے رہے ہو تو آپ کہتے ہو چلو یار ماں بچے کو پالے, بچہ ہفتے میں 1 دن میرے پاس رہ لے, دادی سے مل لیا کرے, پھپھو سے مل لیا کرے. نا 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 نا, اس خوش فہمی میں آپ مبتلا, بولو نہ ہو, یہ نہیں ہوگا. صحیح ہے نا. اب کیا ہے کہ خرچہ آپ کی جیب سے نکلے گا. آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے, وہ رہے گی کس کے پاس؟ ماں کے پاس. وہ ماں کے پاس. آپ کا 6 مہینے تک تو خون کھولتا رہے گا. آپ نوٹس بھیجو گے, بچوں کی کسٹڈی کا کیس کرو گے آپ کہ میں بچوں سے اپنی کسٹڈی میں لینا چاہتا ہوں, وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ملاقات کروا دو, اس میں نوٹس جائے گا آپ کی بیوی کے گھر. عورت نوٹس لینے سے انکار, اس نے پہلے سے, یہ 2 نمبری عورتیں یہ کام کر رہی ہیں. 1 نمبر بھی کر رہی ہیں لیکن آدھا کر رہی ہیں. وہ بھی جس حد تک مرد کو نچوڑ سکتی ہیں وہ نچوڑتی ہیں, لیکن 2 نمبروں کا تو یہ بزنس ہے. 1 نمبر کا یہ تو اختلاف ہو گیا تو چلو اب نچوڑو, ٹھیک ہے نا, وہ تو دشمنی ہو گئی نا اب. لیکن 2 نمبر کا تو بزنس ہے یہ. وہ کیا کریں گی, ادھر سے بچہ لیا, بچہ بھی مل گیا ان کو, خرچہ بھی آپ سے ملنا شروع. آپ بچے کی یاد میں پاگل ہو رہے ہیں, نوٹس جا رہے ہیں 3-4 مہینے تک تو نوٹس ملا ہی نہیں. پھر وہ آخری اخبار میں اشتہار اور وغیرہ وغیرہ کر کے عین وقت پہ آ گئے. پھر وہ تاریخوں پہ تاریخیں ہوتے ہوتے ونس اپون اے ٹائم ایک دن آیا کہ آپ کی بچے سے عدالت کے کٹہرے میں ملاقات ہو گئی. بچہ آپ کو پہچاننے سے منکر. میں نے دیکھا ہے 3 سال کے بعد باپ بچوں سے ملا ہے, بیٹیوں سے ملا ہے, اور بیٹیاں باپ سے نہیں ملنا چاہتی. خون کے آنسو رو رہا ہے باپ کہ یار میری بیٹیاں میری باغی ہو گئی ہیں. پہچاننے سے انکار کر دیا انہوں نے. کون ہے بھائی, ہم نہیں جانتے اس کو. عدالتوں میں بھی یہ کام ہو رہا ہے. خودکشیاں کی ہیں ایسے باپوں نے. پھر عورت کیا کرے گی, وہ کہے گی یہاں سے تو خرچہ بن گیا, بچہ بھی میرے پاس ہو گیا, فری پھوکڑ کا بچہ بھی مل گیا, خرچہ بھی مل گیا. بچہ بھی ظاہر ہے, بچہ تو جس کی گود میں پلتا ہے اسی سے محبت کرتا ہے نا. دوسرے کو تو اس کو کیا پتا کہ نادرہ میں ابا کون ہے اور اماں کون ہے. وہ تو کہتا ہے یہ ہے, وہ کون ہے بھائی, وہ تو عدالت میں 2 ہفتے بعد آتا ہے اور اس کا بھی بھاری جرمانہ دینا پڑتا ہے بیچارے کو. تھوڑے دنوں میں تو باپ ویسے ہی بیزار آ جاتا ہے کہ یار میرا پیسہ بہت جا رہا ہے, اور عدالت میں 2 دفعہ بچے کی منہ دکھائی کہ مجھے بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. نہ ایجوکیشن آپ کی مرضی کی, نہ تربیت آپ کی مرضی کی. پھر وہ 2 نمبر عورت آپ کے بچے کو آپ کے خلاف بھی ورغلانا شروع کرے گی. یہ ظالم تھا, یہ مارتا پیٹتا تھا, یہ ایسا تھا. اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بچہ بڑے ہو کر باپ کے پاس نہ چلا جائے. اتنا اس کے دل میں آپ کا بغض اور نفرت بھر دے گی کہ آپ کی سوچ ہے. پھر کیا کرے گی وہ, ادھر فوراً اس نے شادی کہیں اور کر لی. کسی نے ترس کھایا, ہائے بیچاری خلا یافتہ عورت, ایک بچہ بھی ہے. ہمارے نبی نے ایسی عورتوں کے بچوں کو سمیت پالا ہے, ان کے بچوں کی بھی کفالت کی ہے. چلو ہم نکاح, میرا بیان بھی سنا ہوا ہوگا اس نے, چلو دوسری اس سے کر لو. شادی کر لی, ایک اور بچہ ہو گیا مارکیٹ میں. جیسے ہی بچہ ہوا, یہاں سے اس نے کیا لی, اپنا بھی نان نفقہ عدت کا اور بچے کا بھی. اور بچے کا اتنا ہوتا ہے جس میں وہ خود بھی دبا کے پھوڑ رہی ہوتی ہے بیٹھ کے, سمجھتے ہو. اور اگر مالدار آدمی سے تو نان نفقہ بھی تگڑا ہوگا. یہ بزنس بنا لیا ہے خواتین نے. نہ ہماری اسمبلیوں کو کوئی اس خاندانی نظام کے تباہ ہونے کی پرواہ, نہ ہماری شاید دینی تنظیموں اور تحریکوں کو. بیڑا غرق ہو رہا ہے. ہمارے یہ مسائل ہیں ہی نہیں کہ ملک کو سدھارنے کے نا. تو خیر
اس کا رزلٹ پتہ ہے کیا نکلے گا؟ خواتین اس خوش فہمی میں ہیں کہ اس سے ہمارے حقوق پاورفل ہو رہے ہیں. نا 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 نا, ایک بات خوب اچھی طرح عورتوں کو سمجھ لینی چاہیے, جس کو خدا نے طاقتور بنایا ہے اسے کوئی کمزور نہیں کر سکتا. اس کا مرد انتقام لے گا فیوچر میں جا کے, جو گوروں نے لیا انتقام عورتوں سے. کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے, گرل فرینڈ بن کے رہنا ہے, ہماری ڈیزائرز پوری کرنی ہے, کرو. شادی بہت بڑی ٹینشن ہے, اس سے معاشرے میں شادی کا رواج کیا ہوگا؟ ختم. عورتیں یہ سمجھ رہی ہیں خلا لے لے کے ہوتا چلا جائے گا, مرد کہے گا خلا جب ہوں گے نا تیرے سے شادی کروں گا میں. آئی بات سمجھ میں؟ جیسے یورپ میں قانون بنا, امریکہ میں طلاق دو گے تو آدھی جائیداد دینی پڑے گی, مرد نے کہا طلاق تو وہ پاگل دے گا جو شادی کرے گا. شادی کریں گے ہی نہیں. اب ضرورت تو مرد کی بھی عورت کی بھی ہے, عورت کی ضرورت شادی زیادہ ہے مرد سے. مرد تو چاہتا ہے بغیر شادی کے ہو جائے کیونکہ اس میں ذمہ داریاں کم ہیں. تو اس کا نتیجہ کس کے نقصان میں ظاہر ہوگا؟ عورت کے. ان کو لفٹ کرانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا. بھائی وہ فلاں نے شادی کی تھی, اس کا بیڑا کر. دیکھو عامر لیاقت سے 100 اختلافات ہیں, ہمیں بھی ہیں, آپ کو بھی ہوں گے, ٹھیک ہے, جو کسی کی شخصیت پہ ہم نہیں جاتے, لیکن اگر عامر لیاقت معاذ اللہ زنا کی طرف جاتا, یہ بدنامی ہوتی؟ بولو نا. یہ خلا کے بکھیڑے اور میڈیا پہ ٹینشن ہے اور اتنے اس نے یہ الزام لگایا, یہ گرل فرینڈ میں یہ نہیں ہوتی. تو عامر لیاقت خود ایک عبرت بنا ہوا ہے لبرل لوگوں کے لیے. ابے بھائی یہ ہوتا ہے, یہ حالات ہوتے ہیں, دیکھو اس کو شوق تھا شادیاں کرنے کا, یہ عذاب آ گیا نا, ہم ٹھیک ہیں بھائی, ایسی زندگی گزار رہے ہیں. تو میں عامر لیاقت کی حمایت نہیں کر رہا, یہ میرا موضوع نہیں ہے. وہ ان کی اپنی غلطیاں ہیں, جو کچھ انہوں نے کیا, ان کی بیگم کی ہیں, ان کی ہیں, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر قرآن و سنت کا لیبل لگاؤ گے اور ایک فقہ کی پابندی نہیں ہوگی تو نتیجہ تباہی. اور یہی اب غامدی صاحب نے عدت کا انکار کر دیا. یہ آخری مثال تھے کہ بس میں جلدی سے بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں دائیں بائیں نہ جاؤں, لیکن یار یہ ضروری چیزیں ہیں, یہ بھی مارکیٹ میں آنی چاہیے. اب غامدی صاحب نے کیا کیا, ان سے سوال پوچھا کہ عورت پہ جو 3 مینسز عدت ہے یا یہ جو ہے تو یہ کیا ہے؟ تو محترم نے جواب دیا کہ ایکچولی عدت کا جو فلسفہ تھا وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں یہ پتہ چلانا ممکن نہیں تھا ڈی این اے کے ذریعے یا ٹیسٹ کے ذریعے کہ اس میں پریگننسی ہے یا نہیں ہے. تو شریعت نے کہا عورت کو طلاق دو, تو 3 مینسز کے بعد یہ یقینی طور پہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیٹ میں حمل, بولو, نہیں. حمل نہیں ہے تو لہذا شادی کر لے. تو آج تو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے, لہذا شادی کے بعد, طلاق کے بعد اگر ٹیسٹ سے پتہ چل گیا کہ اس کی پریگننسی نہیں ہے, اگلے دن شادی کر لے. ایکچولی کر کے بیڑا غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ لیکن آپ فقہ میں جاؤ گے, تمام فقہ کہتے ہیں بھائی حمل ہو یا نہ ہو, حمل ہونا اگر یقینی ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا, اور اگر حمل نہیں ہے تو 3 مینسز, چاہے 100% یقین ہو. غامدی صاحب کی بات اتنی غلط ہے 2 اور 2 4 کی طرح کہ ایک دفعہ مینسز سے پتہ چل جاتا ہے کہ عورت کے حمل نہیں ہے, پھر بھی شریعت نے کتنے, یہ یہیں سے سارا فلسفہ غلط ہو گیا ہے. پھر شوہر جب مر جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن, حالانکہ ایک دفعہ مینسز آنے سے پتہ چل جائے گا کہ اس کو حمل, پریگننسی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو سکتا ہے وہ چھپا رہی ہو, اس کو حیض آیا اس نے چھپا لیا ہو, وہ یعنی یا حیض نہیں آیا ہو یا آیا ہو 2 نمبری, تو 2 نمبری ٹیسٹ میں نہیں کر سکتی وہ. الٹرا ساؤنڈ میں بچہ ہو اور وہ رپورٹ بنوا لے کہ بچہ نہیں ہے. تو کیسے قرآن کے احکام کی بہترین طریقے سے دھجیاں اڑا دی. اسلام نے واضح طور پر کہا ہے کہ جس عورت کو حیض آتا ہے اس کی مدت 3 مینسز ہے, اور جس عورت کو حیض نہیں آتا اس کی مدت 3 مہینے ہے, اور جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کی مدت 4 مہینے 10 دن ہے, اور جس عورت کو پریگننسی ہو اس کی مدت بچہ پیدا ہونا ہے. حالانکہ جب پریگننسی ثابت ہو گئی اب تو عدت کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے, اب تو اس کی شادی کرا دو, یہ والا بچہ تو پہلے کا ہی کہلائے گا نا, نسب میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. لیکن آپ دیکھو کیسے, اور یہ ہوگا, یہ ہو رہا ہے, اور پتہ نہیں کہاں تک جا کے یہ تباہی بربادی پھیلے ہر دوسرے دن. تو مجھے غصہ اس پر آیا, وہ ایک نئے اسکالر مارکیٹ میں آئے, انہوں نے کہا داڑھی اسلام میں اتنی سی بھی رکھ لو. تو نہیں ہے بھائی, آپ, یہ تو یہودی بھی اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں, اتنی تحریک